أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أحمد لا سيما على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائرة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. اس وقت کی اس صلات کی گفتگو کے حوالے سے جو ہر ون بحیثیت بندش برسی کرتا ہے، قرآن کریم کے طور پر قرآن مجید کی جس غلامی ترین آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، وہ معظم اور مطہر آیت کلام الہی کے 19ویں سورہ یعنی سورہ مبارک ہے مریم کی 42ویں آیت. اس آیت میں اللہ نے ایک مخصوص کردار کے ذکر کا، تذکرے کا اور ان کی ذات کے چرچے کا حکم عامر اپنے محبوب اور اپنے حبیب کے حوالے کیا، جس کے سبتے میں اور جس کے قدرت میں یہ ساری کائنات خالق مطلق نے پیدا کی. اس حبیب پر اور اس قریب محبوب پر ایک مسلسل ذمہ داری اور ایک کنٹینیوس ڈیوٹی اللہ حوالے کر رہا ہے اور فرماتا ہے کہ وقت کو قرآن مجید میں یہ رجحان اور یہ تسلسل اور یہ روح کلام الہی کا متعدد مقامات پر آپ کو نظر آئے گا. کہیں مخفف کر کے اللہ نے اس کو حص کیا ہے اور کہیں مکمل طور پر اذکر کہا. اذکر کا مطلب ہوتا ہے ہمارے حبیب، ہمارے محبوب، جانے کائنات، فخر موجودات، سید الانبیاء، امام المرسلین. آج یہ کام کیجیے، یہ ذکر کیجیے، یہ تذکرہ کیجیے، اپنی امت کو بتائیے، اپنے تعلق نشینوں کو سنائیے اور اپنے خاص لوگوں کو بتائیے اور اس ذکر کو مسلسل کیجیے، اس تذکرے کو مسلسل کیجیے. ایک پروگرام نہیں، کھڑیے نہیں، رکیے نہیں، ٹھہریے نہیں، بریک نہیں ہے، اسٹاپ نہیں ہے، رکا نہیں ہے، تسلسل ہے، بلا فصل ہے، مسلسل ہے. جب تک ممکن ہو آپ ذکر کرتے رہے، آپ تذکرہ کرتے رہے. شریعت میں، فقہ میں، تفسیر میں، عربی لینگویج کے حوالے سے، عربی ڈکشنری میں اذکر کا صیغہ ہے
یعنی پہ ہم مسلسل جہاں رکنا نہ ہو جہاں ٹھہرنا نہ ہو بار بار اپنے حبیب سے کہا جا رہا ہے کہ آپ بار بار ذکر کریں اور مسلسل ذکر کریں. آپ ایک بار کہہ کے رکھ رہا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم ابراہیم کا ذکر کریں ہمارے خلیل کا ذکر کریں ہمارے مخصوص بندے کا ذکر کریں اس کی سیرت بتائے اس کا کردار بتائے اس کا کیریکٹر بتائے زمانے کو اس کی فضیلتیں بتائے جہاد کو اس کی مرتبتیں بتائے اپنے صحابہ کو اس کے مقامات بتائے اور رتبوں سے اور درجوں سے مشراس کرائے. سمجھ رہی آپ یہ قرآن ہمارے سامنے سنت رکھ رہا ہے ایک سیرت رکھ رہا ہے ایک قانون وضع کر کے ہمارے حوالے کر رہا ہے اور خود ہماری ڈیوٹی ہماری ذمہ داری معین کر رہا ہے ہمارا فریضہ اور ہمارے اوپر کیا لازم ہے کیا فرض ہے کیا نہیں ہے یہ بتا رہا ہے. آج کچھ لوگ شکوہ کرتے شکایت کرتے اعتراض کرتے کہ دیکھیے آپ مارا ہے کیا آپ کا رشتے دار اور یہ ذکر کروایا نہیں تھا. کوئی بھی بات ہو کوئی بھی مرحلہ ہو کوئی بھی موقع ہو اور کوئی بھی کیفیت ہو کوئی بھی حالت ہو ہر جگہ پر یہ علی کا ذکر کرتے ہیں ہر جگہ پر یہ علی کی بات کرتے ہیں ہر جگہ پر یہ علی کا ذکر کرتے ہیں. نماز کی بات ہو تو سب سے بڑا نماز یہ علی کو کہتے ہیں. اگر روزے کی بات ہو تو سب سے بہتر روزہ علی کو کہتے ہیں. اگر حج کی بات ہو تو سب سے مقدر حاجی علی کو کہتے ہیں. ہر مقام پر علم کی بات ہو تو سب سے بڑا عالم علی. ہر عنوان سے ہر روح سے ہر پہلو سے ان کے مقبہ نظر اور ان کے پیش نظر ذات علی ہے. ان کو علی کے علاوہ کوئی نظر آتا نہیں. یہ اعتراض آپ کا ہمیں قبول ہے اور دل و جان سے قبول ہے. آپ نے بہت پیاری بات کہی ہے کہ ہماری آنکھوں کو کوئی اور نظر آتا ہی نہیں. ہماری آنکھیں اتنی پاکیزہ ہیں کہ وہ علی کے علاوہ کسی کو دیکھتی نہیں. ہماری آنکھیں اتنی مطہر ہے اور اتنی معتبر ہے اتنی مقدس ہے کہ وہ علی کے علاوہ کسی اور کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی. بڑے لوگوں کی بستی ہے بڑے افراد کی بستی ہے مفکر افراد کی بستی ہے یہاں پر پڑھو اور کر لیا تو اعتراض ہوتا ہے کہ ہر موقع پر علی کا ذکر. یہ بتائیے ہماری قوم کی عادت ہے کہ نہیں ہمارے سماج کی فطرت ہے کہ نہیں ہمارے معاشرے کی یہ سنت ہے کہ نہیں ہر موقع پر علی کا ذکر کرتے ہیں. کبھی بھولتے ہیں علی کو جہاں پر سب کو بھول جاتے ہیں وہاں پر بھی علی کو
ذکر کی رفعت کا اعلان کر رہا ہے. غور کریے گا سورہ انشراح میں اللہ نے کہا کہ نہیں سورہ انشراح میں کہ ہم نے تمہارے ذکر کو رفعت بخشی. تو ایسے نبی سے کہہ رہا ہے کہ ابراہیم کا ذکر کرو، ابراہیم کا ذکر کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ دو ذاتیں ایک ذکر میں مشترک ہے. اللہ کہہ رہا ہے ذکر کرو اور محمد سے کہہ رہا ہے کہ ذکر کرو. یعنی صاحب ذکر رفیع سے کہہ رہا ہے کہ آپ ابراہیم کا ذکر کرو. تو مسلمانوں اب بھی قرآن پڑھ کے سبق ملے آیا جس نے کعبہ بنایا اس کا ذکر تو مسلسل ہو. تو جو کعبے میں پیدا ہو سلسلہ
کردار کا کلائمیکس ہے صدیقیت. محسوس کرے صدیق کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا یہ انسان اشرف مخلوقات ہے. یعنی ساری کائنات میں، ساری دنیا میں، ساری مخلوقات میں اللہ نے انسان کو سپیریئر بنایا. اشرف مخلوقات کا مطلب کیا ہے؟ سپیریئر بنایا. یعنی سب پر اس کو فوقیت دی. ہر ایک کی نہاد اس کے ہاتھ میں ہے. سارے کنٹرول، سارے تصرفات اللہ نے اس کو دیے ہیں. اسے سب سے بڑا بنایا ہے مخلوقات میں. تو انسان ہے سپیریئر، اشرف مخلوقات. اسی انسان کی بھیڑ میں سے اللہ نے 1,24,000 کو چھاٹا. ارے چلیے ادھر میں چلتے. انسانوں میں سے اللہ نے سارے انسانوں پر اشرفیت کا تاج نہیں رکھا. سارے انسانوں نے کچھ کو مسلمان بنایا. سب کو مسلمان نہیں، کچھ کو مسلمان. اچھا کچھ مسلمانوں نے کچھ کو مومن بنایا، سب کو نہیں. اور کہیے گا کچھ مومنوں نے کچھ کو متقی بنایا، سب کو نہیں بنایا. اور جو رہے گا اچھا تقویٰ بھی ایک ڈگری ہے، اور ڈگری نہیں ہے بلکہ قرآن کے حوالے سے یہ سپرلیٹو ڈگریاں ہیں. کردار کی، کیریکٹر کی، ذات کی، ہستی کی، وجود کی، شخصیت کی. اور کہنے گا کتنی بڑی بات قرآن کے لیے. یہ صدیق کون ہوتا ہے؟ صدیق اور متقی یہ دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں. یہ دونوں ایکول ہیں قرآن کی نظر میں. قرآن نے جہاں متقی کی باتیں کی ہیں وہی صدیق کا بھی متعلق ہے. اب ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں. سورہ زمر قرآن مجید کا 39واں سورہ ہے، 39 39واں سورہ. اس کے اندر 32ویں آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. وہ میرا پیغمبر آخری نبی جان کائنات روح تخلیق جس کی وجہ سے میں نے یہ ساری کائنات پیدا کی، وہ صدق کے ساتھ آیا، سچائی لایا. ہمیں آنا ہے صدیق تک. مگر کہے والذی جاء بالصدق. کون ہے محمد؟ کون ہے مصطفیٰ؟ کون ہے سرکار دو عالم؟ جو صدق کے ساتھ آئے، جو صدق لائے. آئے کہے کے ساتھ آئے، بالصدق سچائی کے ساتھ آئے. اچھا وہ تو آئے سچائی کے ساتھ، سچ لے کے آئے. وہ صدقہ نہیں اور جنہوں نے ان کی تصدیق کی. اکیلے محمد نہیں ہے سچائی پہنچانے میں، اکیلے محمد نہیں ہے کچھ تصدیق کرنے والے نہیں ہے. یہ محمد جو لایا ہے واقعی یہ سچ ہے، یہ سچائی ہے، یہ صدق ہے، یہ صداقت ہے، یہ حق ہے، یہ عادل ہے، یہ بالکل اللہ کی طرف سے ہے، یہ معاملہ ہے جو محمد لائے ہیں. والذی جاء بالصدق توجہ دیجیے گا وصدق به. اور کچھ لوگ ہیں جنہوں نے تصدیق کی. ان لوگوں کی ڈگری کیا ہے قرآن میں؟ اولئک هم المتقون. یہ متقی ہے. اور کہیے جسے اللہ متقی کی ڈگری دے دے اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کلمہ پڑھا ہے یا نہ پڑھا. سچانے کو آنے رہوں. جو متقی قرار پا جائے، جسے متقی کی سند ڈگری مل جائے، سرٹیفکیٹ مل جائے، بائی قرآن مل جائے کہ یہ متقی ہے، تو یہ انسان کا پاگل پن ہے. اس کے لیے پوچھنا کہ یہ نمازی ہے یا نہیں، یہ روزے دار ہے یا نہیں، اس نے کلمہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا. اور اگر اللہ کہہ رہا ہے متقی ہے، اور متقیت سپرلیٹو ڈگری، آخری منزل جب سب منزلوں سے گزر کر معراج کردار پر پہنچا تب تو یہ رتبہ ملا کہ یہ متقی بنا. اب اللہ کس کو کہہ رہا ہے متقی؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ میں روایت اور آیت تو پڑھتا نہیں، میں تو قرآن سے لاتا ہوں نکال کر. محمد کا اسٹیٹس یہ ہے کہ وہ صدق کے ساتھ آیا. ایک جماعت ہے جس نے سچائی کی تصدیق کی، دعوت سینا میں اسلام پہنچایا. تو ابھی تک تو کوئی مسلمان نہیں. محمد آئے صدق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ. تصدیق کرنے والے لوگ چاہیے
کھلی چھوٹ دے رہا ہوں، اگر کوئی رد بات دے اس کا تو ہم اس کی بات کو مان لیں گے۔ کمال کی بات ہے، جب پیغمبر نے 3 دن تک اپنا مشن، اپنی تحریک، اپنا پروگرام، اپنا منصوبہ اور اپنا دستور، اپنا قانون، اپنی سیرت، اپنی سنت، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے 3 دن تک، اور ادھر سے اپوزیشن کھڑا ہوتا رہا، بغاوت ہوتی رہی، اپنے کہتا رہا ان کی بات نہ سننا، ان کی بات نہ سننا، غور کریے گا اللہ نے کہا ہے ان کی بات نہ سننا۔ آیت کیا ہے قرآن میں؟ دیکھیے بڑے معتبر سماعتوں میں بات کہہ رہا ہوں، شاید ایک نکتہ آپ کے حوالے کر دوں یہاں پر، اس حوالے میں جو کم سنا جاتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ سورہ شعراء 36 کا سورہ ہے قرآن مجید کا، اس کے اندر ارشاد ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، محمد اپنے قریبی رشتے داروں کو ڈراؤ۔ رشتے داروں کو عشیرہ کس کو کہتے ہیں؟ عشیرتک الاقربین، ایک تو عشیرہ، پھر عشیرے میں بھی صفت الاقربین۔ اقرب کیا ہے؟ قریب، قرب سے بنتا ہے قریب، قرب کے معنی نزدیکی، قریب کے معنی بہت نزدیک، اقرب معنی بالکل آخری نزدیک، جس کے بعد کوئی اور ہو ہی نہیں، قربت اتنی نزدیک ہو جائے تو کن کو ڈرانا ہے؟ الاقربین کو بلانا کرے گا، جو پڑوسی نہیں، رشتے داروں میں گا، خاندان میں گا، اور جب یہ مدد دے دیے گا، اے عشیرہ کہتے ہیں داریانی رشتے داروں کو، داریانی رشتے دار نہیں، جو نسب میں شریف ہو، حسب کی بات نہیں، اپنے داریانی رشتے داروں کو جو سب سے زیادہ قریب ہو انہیں ڈراؤ۔ اچھا مرد ہو تو اسے اقرب کہا جاتا ہے، اور اگر عورت ہو تو اسے قربا کہا جاتا ہے۔ ایک ہو تو اقرب، زیادہ ہو تو اقربی، اور دیجئے نا بہت بڑی منزل بنا رہا ہو، اگر ایک ہو مرد تو اقرب کہا جائے گا، اور اگر زیادہ ہو مرد رشتے دار قریبی سب سے زیادہ قریب، اگر زیادہ ہو تو اقربین کہا جائے گا، اور اگر عورت ہو تو ایک ہو تو قربا کہا جائے گا، اور اگر بہت زیادہ ہو تو قربیات کہا جائے گا۔ اب قرآن میں آیت پڑھو، جب اسلام کی تبلیغ کی قیمت دینے لوگ آئے تو اللہ نے کیا کہا کہ پیغمبر سے محبت مانگ لو، مودت مانگ لو۔ کس کی محبت؟ کس کی مودت؟ وہ جو کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ دیکھیے گا اقرب، ایک اگر ہو مرد میں تو اقرب، اور بہت زیادہ ہو اقربی، اور اگر فیمیل ایک ہو قریبی اور قربا، اور ایک سے زیادہ ہو تو قربیات۔ قرآن مجید میں اللہ نے کیا کہا؟ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، محبتیں اجر رسالت تبلیغ کی قیمت میں تم سے نہیں چاہتا، کیا چاہتا ہوں؟ المودۃ فی القربیٰ، میں قربا کے معنی سے چاہتا ہوں۔ تو اگر محمد کے 4 بیٹیاں تھیں کوئی بات نہیں، آ گئے سب لوگ،
बैठे वहां पर सब लोग। नबी ने उनसे कहा मेरा किरदार तुम्हारी नजर में मशकूक तो नहीं है? कहा नहीं नहीं साहब, आपको तो हम सादिक मानते हैं, आपको तो हम सच्चा मानते हैं, बहुत अच्छा मानते हैं। कहा ठीक है, तो ऐसा है कि मेरे कहने पर एक खुदा को मान लो। तो कहते ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं मानेंगे। अच्छा ये तो मैं बता रहा हूँ आपसे, ये तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ। वहाँ की तो सिचुएशन ही अलग थी। वहाँ की सिचुएशन क्या अलग थी हुजूर? वहाँ नबी को कुछ कहने ही नहीं दिया। जैसे ही नबी कुछ कहने को खड़े हुए खाना खिलाने के बाद, तो अबू लहब ने कहा नहीं कुछ नहीं, इसकी बात ना सुनना वरना जादू हो जाएगा, मशहूर हो जाओगे और फिर इसी की सुनते रहोगे। जब कबीले वालों ने अबू लहब की बात को जाना, बुजुर्ग था भाई वो उस कबीले का, उसके कहने पर सब चले गए। नबी ने कहा जा रहे हो नहीं सुन रहे, कोई बात नहीं, फिर आना पलट के। और करिए फिर आए पलट के, दूसरे दिन दावत फिर की, आ गए। अब फिर नबी खड़े हो कुछ कहने के लिए। फिर अबू लहब ने कहा चलो भाई इनकी बात ना सुनना, चले गए बगैर सुने। तीसरे दिन फिर यही हुआ, 3 दिन तक दावत खिलाते रहे रसूल, और अबू लहब अपनी चाल चलता रहा। और कहिए आप ये अबू लहब कौन है अच्छी तरह जानते हैं आप? कुरान मजीद में इसके नाम का सूरा है, सूरा लहब, और वो कोई तारीफ में नहीं है, मजम्मत में है। मैं अजीब बात क्यों ना कह दूं, चार्चे की सरजमीन पर आपको गवाह करके बात क्यों ना कह दूं। जाइए 6666 कुरान की आयतें दिखाइए मुझे, 30 पारे दिखाइए, 114 सूरे, 720 रुकू लाइए, 558 रुकू, 720 मंजिलें लेके आए पूरा कुरान। मुझे किसी काफिर का नाम दिखाओ कुरान में जिसका नाम लेकर बुरा कहा गया। मरहब का नाम कुरान में है, अख्तर का नाम कुरान में है, हारिस का नाम कुरान में है, अमीर का नाम कुरान में है, अतबा उतैबा शहबा खालिद वाहिल वलीद, आज सात कोई नाम है कुरान मजीद में? होगा कोई नाम नहीं। किसी काफिर का, मुशरिक का, मुनाफिक का कोई नाम आया होगा? किसी का नाम नहीं। कमाल है, हजरत इब्राहिम के दौर के काफिरों का नाम है, फिरौन का नाम, नमरूद का नाम, मोहम्मद के दौर के किसी काफिर का नाम कुरान में दिखाओ, है कोई नाम? होगा कोई नाम नहीं। तो फिर रसूल के चचा का नाम लेकर पूछना चाहिए। अल्लाह जाने आप कहाँ होंगे। नाम बन चुका है, तबारुक ज़हनी अब सिफत नहीं है, ये नाम बन चुका है। और कुरान जिस पर बहर लगा दे उसी नाम से पुकारा जाएगा। बात यह है कि सिफतें तो और की भी नहीं होगी। सूरा उतरा तब्बत यदा अबी लहब, अल्लाह ने कहा अबू लहब के हाथ टूट जाए। ये क्या है? ये क्या चीज है भाई? ये लानत है। कुरान में ये लानत का इजहार है, नाताल्लुकी का इजहार है, गज़ब का, गैस का, जलाल का, गुस्से का इजहार है, और ये अज़ाब की एक शक्ल है। तब्बत यदा अबी लहब, अबू लहब के बदले दूसरी बात कह रहा हूँ, बताने ये चाहता हूँ अच्छा नाम कुछ भी हो, रिश्ता तो चचा का है। रिश्ता क्या है? रसूल का चचा है। अल्लाह ने इसका जिक्र करके इस पर लानत दे दी है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि रिश्ते की 2 किस्में हैं, एक नसबी रिश्ता और एक सबबी रिश्ता। सबबी रिश्ता इंसान खुद जोड़ता है, नसबी रिश्ता अल्लाह जोड़ता है। आदम के बेटे काबिल को मरे हुए कितने दिन हो गए? जहन्नम गए हुए, वो 18,000 से ज्यादा साल हो गए। आज भी आदम का बेटा है, रिश्ता नहीं टूटा। और करिए रिश्ता नहीं टूटा, जहन्नम चला गया मगर रिश्ता नहीं टूटा। हजरत लूत को गए हुए कितने दिन हो गए? लूत के बेटे को जहन्नम नसीब हुए कितने दिन हो गए? मगर आज भी लूत का बेटा है, रिश्ता नहीं टूटा। चूंकि नस्ल बनाता है अल्लाह, और हम जो रिश्ता जोड़ते हैं वो जोड़ते हैं हसबी रिश्ता, सबबी रिश्ता कहलाता है। मसलन आपकी शादी किसी महल्ले में किसी
गांव में, किसी कबीले में, किसी घराने में हुई। शादी किससे हुई है आपकी? एक खातून से, एक औरत से, लेकिन रिश्ते कितने जुड़े हैं? जो उस औरत के रिश्तेदार हैं वो सब आपके रिश्तेदार हो गए। भाई साला हो गया, बाप ससुरा हो गया, कोई और हो गया, है ना? और कुरान में सीरत बता रहा हूँ कि मासूम का मकान क्या है मेरी नजर में। अगर मासूम का नसबी रिश्तेदार भी दादियानी है, मासूम का रिश्तेदार, अगर नसबी रिश्तेदार भी जो रिश्ता अल्लाह ने जोड़ा है, अगर वो भी रूहानी हो तो लानत से नहीं बचेगा। अब गलतियों को इस तरह निपटोती न करना। वो रसूल का रिश्तेदार था, उसे कुछ न कहो, वो रसूल का रिश्तेदार था, उसे कुछ न कहो। अल्लाह ने कहा जब मैं अपने जोड़े में रिश्ते को नहीं छोड़ा तो तेरे रिश्तेदारों को बुलाया, दस्तरखान बिछा, दिल्ली क्या हुआ? मैं अपनी उस आयत पर बाकी हूँ, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ व सद्दक़ बिही फ़उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। वो रसूल जो सिद्क लाया, सच्चाई लाया, और वो जिन्होंने उसकी तस्दीक की, वो दोनों मुत्तक़ीन हैं। आप मुत्तक़ी है ना? अल्लाह ने डिग्री क्या इशू की? तस्दीक करने वालों के लिए मर्तबा क्या मुअय्यन किया, रुतबा क्या जिक्र किया? मुत्तकी, उलाइका हुमुल मुत्तकून। अब मुत्तकी कौन है साहब? चलिए, जब चौथे दिन अबू लहब ने यही पैतरा इस्तेमाल किया, वह कहने लगे चलो उधर से एक मर्तबा अली का शेर बाप सरकार अबू तालिब ने गाना इस्तेमाल किया, लफ्ज किया या अय्युहल अहवार, ओ ऐबदार। और ये रसूलुल्लाह चचा है, वो ये कह रहे अय्युहल अहवार, ओ ऐबदार, इजलिस अला मकानी, अपनी जगह पर बैठ, अपनी जगह पर। वला वजीकेगा अला कुल्ले इब्राहिम, और फिर हर एक मर्द पर नजर डाली, पूरे मजमे पर, और कहा कि ला यकूमन्ना अहदुम मिन मकानिही हत्ता यतकल्लमा इब्नी हादा मोहम्मद। तुम में से एक भी अपनी जगह से न उठ जाए, एक भी न उठे जब तक मेरा मोहम्मद पूरी बात। माफ करिएगा, किरदार की सुपरलेटिव डिग्री क्या है? सिद्दीक होना और मुत्तकी होना। पहले मुत्तकी की बात कर लेते हैं। ये दोनों इक्वल सी हैं डिग्रियां, मगर बात हो जाए। और ये कैरेक्टर की सुपरलेटिव आखिरी मेराज की क्लाइमैक्स पर, इंतहा पर जब किरदार होता है, जब ये रुतबा मिलता है सिद्दीकियत का या तक़वा का, मुत्तकी होने का। अब आइए साहब, सबको बिठाया और कहा तब तक कोई ना उठे अपनी जगह से, हरकत ना करे, जब तक कि मेरी जान, मेरा प्यारा, मेरा बेटा अल्लाह का ये दुलारा, जब तक अपनी पूरी बात तकल्लमा, पूरा तकल्लुम ना कर ले, पूरी बात ना कर ले। हतारी करके सबको बिठाया, अबू लहब को डांटा और उधर मुड़े, और मुड़ने के बाद कहा तुम या सैयदी व मौलाया। हज़रत अबू तालिब मुड़े, जिसे अभी बेटा कह रहे थे, काफिरों के मुकाबले में कह रहे थे जब तक मेरा बेटा
یہ میرے مولا کہ دونوں لفظوں کی جانچ اگر بھی مجھے تشریح کرنا پڑے. سید کس مقام پہ جا کے ملتا ہے؟ اللہ خالق تقوی ہے، متقی نہیں ہے، لیکن اللہ سید بھی ہے. یا سید السادات چیک کرنے کا حق ہے آپ کو. اللہ کے 1000 ناموں میں کوئی متقی ہے 10,000 نام، لیکن یا سید السادات یا سیدی اس لفظ میں مشترک ہے. وہ لفظ رسول کی طرف بڑھا گئے ابو طالب، خود یا سیدی اٹھئے میرے سید، وہ مولا آیا اور میرے مولا کھڑے ہو گئے. اس کے بعد کہتے ہیں وہ بلغ رسالت ربی. ارے کون بتائے گا ابو طالب کے معیار نظر کو، اور کون بتائے گا ذات ابو طالب کی بلندی کو. سنیے عجیب و غریب بات کہہ رہا ہوں. آج دعوت نوشینہ کا چوتھا دن ہے، اب یہ اعلان رسالت نہیں ہوا، اور میرے ابو طالب نے کیا کہا؟ خود یا سیدی وہ مولا ہے، وہ بلغ رسالت ربی. بلغ کہا بلغ، بلا فرمائیے 23 سال کے بعد دعوت نوشینہ ہونے کے غدیر خوب ہے. 23 سال پہلے دعوت نوشینہ اور 23 سال بعد غدیر. بلا فرمائیے غدیر میں اللہ نے محمد کو روکا، اور روکنے بعد سورہ معاہدہ 5واں سورہ 68ویں آیت ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ. اچھا زیادہ پڑھے لکھے لوگوں میں پڑھانے تو بڑا دشوار ہوتا ہے، یہ تو پریشانی ہو جاتی ہے. 23 سال کا فرق نہیں سمجھے. 23 سال پہلے ابو طالب کہہ رہے بلغ، اور 23 سال بعد اللہ کہہ رہا ہے بلغ. تو اب یہ بتاؤ پہلے کس نے کہا؟ اور پہنچی میرے بات، پہلے کس نے کہا بلغ؟ دعوت نوشینہ پہلے یا غدیر پہلے؟ دعوت نوشینہ میں ابو طالب بول رہے ہیں، غدیر میں اللہ بول رہا ہے، اور لفظ ایک استعمال ہو رہا ہے. یہاں بھی بلغ وہاں بھی بلغ. وہ اتنا بتا دو کس نے کس کی نقل کی ہے؟ کس نے کس کا لہجہ اپنا ہے؟ کس نے کس کا لفظ اپنا ہے؟ ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آیا. ارے بھائی کائنات کی فضائے بسیط میں 2 ہی تو چیزیں ہیں جو مشہوری ہے، ایک زمین ہے، ایک آسمان ہے، ایک فرش ہے، ایک عرش ہے. یہاں بھی مخلوق وہاں بھی مخلوق. اللہ یہاں بھی بولتا ہے، اللہ وہاں بھی بولتا ہے، مگر فرق اتنا ہے کہ چاہے زمین پہ بولے یا آسمان پہ بولے، دونوں کے لہجوں سے باہر نہیں جاتا. وہاں علی کے لہجے میں بولتا ہے. یہ تو نہیں کہا تھا کہ کیا کیا کہا ہے، کیا کیا کرنا ہے. انتظار ہو گیا. جب 3 دن تک رسول کچھ کہہ نہیں سکے تو ابھی تو کسی کو پتہ ہی نہیں کیا ہونے والا ہے. میں تو بتا قل یا سیدی و مولایا و بلغ رسالت ربک. بس ابھی سے کہا، سرکار دو عالم سے کہا، کس نے؟ حضرت ابو طالب. بلغ رسالت ربک، اپنے رب کی
واہ 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 جی کیا کہا حضرت ابوطالب نے؟ بنی رسالت اور اپنی آخر آپ کی رسالت پہنچا. تو ابوطالب کو تو کسی نے بتایا نہیں کہ رسالت پہنچانا ہے. ابھی رسالت کا اعلان نہیں ہوا اور ابوطالب کہہ رہے رسالت پہنچاؤ. جسے اعلان رسالت سے پہلے محمد کی رسالت پر یقین ہے، جسے رسالت کے اعلان سے پہلے جانتا ہے وہ ابھی اعلان نہیں ہوا، ابھی باہر سے گئے تھے، ابھی تک لٹیر نہیں ہوئے، ابھی تک کھلی نہیں ہے. اور مطابق کہہ رہے بڑھئے رسالت رکھنے اپنے رب کی رسالت پہنچاؤ. سنیے صاحب یہی تک تو لانا تھا بس. کیسے پتا چلا آپ کو کہ رسالت پہنچانے والے ہیں؟ یہ رسالت پہنچائیں گے کیوں؟ اصل میں امانت دار نور رسالت ہے، یہ ظرف امانت الہی ہے. اور اس کے بعد ایک جملہ کا جس کے لیے تیر احمد دی انک صادق المصدق. مصدق کہتے ہیں اس کو جس کی تصدیق ہو کی جائے. بھائی تم صادق بھی ہو اور مصدق ہو. اور مصدق کیسے ہو؟ اس لیے کہ میں تصدیق کر رہا ہوں. کون تصدیق کر رہا ہے؟ کون تصدیق کر رہا ہے؟ حضرت ابوطالب تصدیق کر رہے ہیں. المصدق ہوئے ابوطالب، مصدق ہوئے رسول. اب پڑھو سورہ زمر کی آیت 39 سورہ کی 32ویں آیت والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. جو صدق لے کے آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی وہ متقی ہے. ابوطالب کو ڈگری ملی تصدیق صدق رسالت کی بنیاد پر کہ ابوطالب ہے مصدق، تصدیق کرنے والے. تو آپ ہیں متقی. غور کریے گا. اور یہ تقوی کی منزل کب ملتی ہے؟ جب اسلام سے گزر چکا ہو، ایمان سے گزر چکا ہو، عبادات سے گزر چکا ہو. دیکھیں غرور علم میں نہیں رہنا چاہیے. میں کہا کہہ رہا ہوں اس کو سنے. کہاں پہنچے ابوطالب؟ تقوی کی ڈگری ملی. یعنی آپ ہیں متقی. تو متقی کے اندر تو سب کچھ آتا ہے. نمازی ہو چکا، روزے دار ہو چکا، زکاتی ہو چکا، سارے منزلوں سے گزرا. اور ایک سوال ہے، آپ کسی 12ویں پاس سے پوچھیں گے آپ ہائی اسکول ہے یا نہیں؟ پوچھو گے کہ ہائی اسکول ہے یا نہیں؟ تو جب تمہیں سب کو مل کر ایک انٹر کے تو جو ملے گا اسٹوڈنٹ سے یہ پوچھنے کا حق نہیں ہے کہ تم 10ویں پاس ہے یا نہیں. تو ابوطالب متقی سے یہ پوچھنے کی کیا بات ہے؟ کلمہ پڑھا ہے. بستیوں میں سے ایک بستی ہے نا، بڑی مشہور، بڑی زرخیز، علماء پیدا کیے، قائد پیدا کیے، سائنانے نظر پیدا کیے. آج بھی ہے ماشاءاللہ. اسے دلی ہوئی نور پور، چھولا، ساری بستیاں اپنی شرارت، پہچان اور ایک نمایاں حیثیت رکھتی ہیں. اس میں تو کسی کو کوئی شک نہیں ہے. کیسے کیسے تاریخ، کیسے کیسے شاعر، کیسے کیسے خطیب محقق بستیوں نے دیے ہیں. خصوصیت کے ساتھ جانچا تو بہت ہی زیادہ شہرت کے بندے پر حسن صاحب جانچوی جناب دیگر صاحب یہیں سے تعلق رکھتے ہیں. یہ تصویر ہے. دیکھیں آپ کتنے بڑے قاری تھے. اور اس سے پہلے قاری جعفر صاحب، جہاں منظر صاحب، ان کے لفظوں میں، ان کی آہنگ میں، ان کی آواز میں کتنا سب میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ چلتا ہوا پانی رک جاتا تھا. ایسے ایسے صاحبان کرامت. تو ایسی بستی میں اب کوئی حقیقت کے بنیاد پر جو جملہ کہا جائے
जुमले के रायगा होने का तो क्या खतरा, तो हर्फ भी रायगा नहीं होगा। मैं कहना चाह रहा हूँ, कभी कभी क्या होता है, आप ऐसी अजीम बस्ती में इमाम जुमा किसी को लाए बनाकर वो जुमा नहीं पढ़ा रहे हो और इस पढ़ने आया वाला क्या बच्चा का ये मौलाना साहब जो है इन्होंने कलमा भी पढ़ा या नहीं? हमारे दिमाग खराब है, इतनी मोतबर बस्ती में सही लोग क्या ऐसे वैसे को रख लेंगे? इमाम जुमा जिसके पीछे सब नमाज पढ़ेंगे उसे समझो उस बस्ती का इमाम जुमा कैसा होगा। ये तो जहन की लताफत की बात है। अगर जहन लतीफ होगा तो ये सवाल करेगा नहीं कि कलमा पढ़ा के नहीं मुसलमान है कि नहीं। तो जी हाँ, आप एक छोटी सी मस्जिद और एक अपनी इबादत, सारी इबादतें नहीं उसके हवाले कर रहे हैं तो खूब देखभाल के हवाले करते हैं। ईमान में चौकस हो, किरदार में चौकस हो, तकवे में हो, इल्म में हो, हमसे बेहतर हो जब तो नमाज होगी। कट्टर के पीछे तो नमाज होती है, तो जब आपने बेहतर तस्लीम कर लिया तो तभी तो नमाज पढ़ रहे हैं। तो आप भी देखभाल के हवाले करते हैं, तो नमाज का किसी को जिम्मेदार नहीं बनाते। जब तक किरदार को बोला नहीं ना हो तो किसी को नमाज हवाले ना करे। अगर किरदार पे यकीन ना हो और अल्लाह ताला पूरे मोहम्मद को हवाले करते हैं, जुम्मा देना चाहता हूं, अल्लाह के एतबार का नाम अबू तालिब है। अपने ईमान को मजबूत बना लेना। सुनिए और मुत्तकी बनेगा सबसे आखिर में जाके। एक आयत और कुरान मजीद की है, वो मुझे आयत तो ठीक से याद नहीं है इसलिए पढ़ना भी नहीं चाहता। तरीन आयत है, सूरह बकरा की शायद 146वीं आयत हो, आप ले जाके लेसन गिर लो। हाँ तबल मशीन को लोग बात करने लगा मनामा बिल्लाह है वो मलाइकती व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिर। एक नेकी का चैप्टर दिया है अल्लाह ने सूरह बकरा कि भाई नेकी खाली ये नहीं है कि तुम नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो जाओ किबले की तरफ। तुम्हारा किबला मगरिब में है और वेस्टर्न कंट्रीज का किबला मशरिक में है, तो मशरिक और मगरिब में बटा हुआ है किबला। तो खाली ये नेकी नहीं है कि काबे की तरफ उठ और खड़े हो गए कि हम नेक हो गए, नहीं। अल्लाह पर मुकम्मल ईमान हो, उसके मलाइका पर ईमान हो, उसकी सारी किताबों पर ईमान हो, उसके सारे नबियों पर ईमान हो, उसके सारे रसूलों पर ईमान हो, यौम आखिर पर ईमान हो, और फिर उसके बाद कहता है ज़कात देता हो, नमाज पाबंदी से पढ़ता हो, नेकी बता रहा है, सुनिएगा। और बताता कहता है जिहाद में जम के लड़ता हो, जिससे वादा करता हो उसे वफा करता हो। ये चैप्टर है, आयत मुझे याद नहीं है इसलिए आयत याद ना हो तो पढ़ना मुनासिब नहीं है, गलती हो जाए गुनाहगार हो जाए बताने का सुना। अल्लाह पे ईमान, रसूलों पे ईमान, नबियों पे ईमान, किताबों पे ईमान, मलाइका पे ईमान, क़यामत पे ईमान, कब्र के सवाल जवाब पे ईमान, बुरे सरात पे ईमान, हश्र पे ईमान, नस्र पे ईमान, तकवीर कुतुब पे ईमान, वादे पे ईमान, वफा पे ईमान, हर चीज पर ईमान। और अपने लोगों की मदद करना। और करिएगा फिर कहा कि सख्तियों में सब्र करता हो और मुनफ़्फ़े हानि में बागी न करता हो और जंग के मैदान में लड़ता हो। इतनी बातें होने के बाद अब अल्लाह डिग्री दे रहा है, उलाइका हुमुस सादिक़ून। अब सादिक बना, सिद्दीक कभी भी नहीं बना। इतनी मंजिलों से गुजर कर सादिक बना है, सिद्दीक नहीं बना। तो सारी कायनात के लोगों को सादिकीन की मंजिल में रखा कि ये सादिक है, और नबी की तस्दीक करने वाला, सिद्क की तस्दीक करने वाला, उसे मुत्तकी बनाया। और कहिए हज़रत अबू तालिब क्या है? मुत्तकी है, मुत्तकी
ابو طالب کو متقی کی ڈگری دی اور تم ماننے کو تیار نہیں ہو، تم تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہو، تم قبول کرنے کو تیار نہیں ہو، تو ہمارا رد عمل دیکھو، ہمارا ریشن دیکھو. تم نے اگر ابو طالب کو متقی نہیں مانا تو میں بھی اللہ نہیں ہوں اگر اس کے بیٹے کو امام المتقین جس کے پیچھے متقی چلتے ہوں. اور کریے اب بس ختم ہو گئی، تقریباً 1 گھنٹہ ہوا چاہتا ہے، بہت ہوتا ہے اتنا. گھر میں بیان کو آپ نے شرح سماعت دیا، بس ایک چھوٹا سا روح آپ کی خدمت میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ روح ہے عزیزوں، ایک ہے دعوت الرشید، ایک ہے یوم غدیر. اسلام کی ابتدا اظہار، اسلام کے آغاز کا اعلان ذوالرشید، اور اسلام کا کمال تکمیل، اسلام کمپلیٹ کر ہوا. دونوں چیزیں سمجھیے، ماں پہلے دعوت ذوالرشید و غدیر. ایک فکر اللہ نے جو قائم کی ہے وہ ہے میں دعوت ذوالرشید ہی میں اعلان تکمیل اسلام ہو جاتا، سب کچھ تو تھا. آپ کہیں نہیں، چونکہ غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان ہوا تھا اس لیے اسلام مکمل نہیں تھا. جانکاری نہیں، اس کا مطلب یہ ہے اگر یہ بات کہہ رہے غدیر میں اعلان نہیں ہوا، دعوت ذوالرشید میں بھی اعلان ہوا. جی حضور، ایکم یعاذرنی علی ھذا الامر ایکم ینصرنی علی ھذا الامر. پیغمبر نے سب سے پوچھا اس معاملے میں کون میرا ہاتھ بٹائے گا، کون میری پشت پناہی کرے گا، کون میرا بوجھ بٹائے گا، کون میری مدد کرے گا. سب خاموش. ایک اٹھا 13 برس کا شہزادہ کہا یا رسول اللہ انا ناصرک یا رسول اللہ، میں کروں گا آپ کی مدد. ہاتھ پکڑا وہی علی کا اور کہا ذا وصی خلیفتی و ولی. یہ میرا خلیفہ، میرا جانشین ہے، میرا ولی ہے. تو ولایت کا اعلان تو ہوا. سمجھئے جو کیا ولایت کا اعلان غدیر نے کبھی انشاءاللہ باریکی بتاؤں گا. مگر اب سنیے دعوت ذوالرشید میں کیا کہہ رہے ہیں رسول اللہ حضور، ھذا ولی و وصی و خلیفتی من مقامی و ولی فاسمعوہ و اطیعوہ. اور کہے گا من بعدی، اس کی اطاعت کرنا، اس کو ماننا. کب؟ میرے بعد. کیا کہا؟ میرے بعد. میں اعتراف کر رہا ہوں، آپ کو ضرورت دی، آپ کو میں نے بہت بتایا، کچھ نہیں عرض کر پایا، میں تو سبق کے لیے پڑھ رہا ہوں. دعوت ذوالرشید نے کیا کہا؟ میرے بعد، میرے بعد، آفٹر می، میرے بعد. یہ باپ کی قید کیوں لگائی اللہ جناب؟ بتائیے. دو آیتیں پڑھو قرآن کی، سورہ احزاب، سورہ فاطر، دونوں سوروں میں اللہ نے ایک جملہ کہا ہے لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اللہ کی سنت کبھی بدل کی نہیں، اللہ کی سنت کبھی تحلیل نہیں ہوتی ہے. تحلیل و تقریر میں کیا فرق ہے؟ یعنی نہ ذاتی اعتبار سے بدلتی، نہ صفاتی اعتبار سے بدلتی ہے. اور لا تجدنی کہا، لن تجدہ عربی زبان میں لا الگ ہے اور لن یہ الگ ہے، دونوں نہیں کے لیے ڈرائی انکار. مگر جیسے انگلش میں آتا ہے نو اور نیور،
بدلتی نہیں، ہماری سنت بدلتی نہیں. تو دعوت ذوالشیرہ نے کیا کہا؟ یہ ولی، یہ وسیع، یہ خلیفہ، یہ میرا قائم مقام کام میرے بعد بات کی قید لگائی. اور جب غدیر میں آئے 1,40,000 صحابہ علی کو ہاتھوں پہ اٹھایا اور کیا کہا؟ من کنت مولا دو قسمیں ہیں. ایک فوریت یعنی آپ دیکھیں کمال ہے سر، کمال تعلیم کے لیے آتا ہے نتیجہ، فائل نتیجیہ یہ ہے رزلٹ کے لیے. تو جب رزلٹ کے لیے کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کی دو قسمیں ہیں. ایک فوریت کے لیے آتا ہے، ایک تراخی. یہ ابھی کہا گیا ہے جس کو آپ جانتے، تراخی کا مطلب ہوتا ہے ڈسٹینس، فاصلہ. تراخی کا مطلب فوریت کا مطلب نو ڈسٹینس، فاصلہ کو بالکل ایکسٹرنلی ایک دم. نبی کیا کہہ رہے؟ من کنت مولا فہذا، جس کا میں مولا تھا اب علی مولا فہذا. ابھی مانو میری استعمال اور اپنی تعلیمات کے حوالے کر کے میں مذاہب کی طرف جانا چاہتا ہوں. 23 برس میں اتنا چینج. 23 برس پہلے تو کہہ رہے تھے علی خلیفہ ہے میرے بعد، اور باقی میں کہہ رہے ہیں ابھی مانو. طرح سے ذوالشیرہ میں بیعت نہیں لی، غدیر میں بیعت لی ہے جو کہ فوراً خلافت فوراً ملا ہے، فوراً جانشینی. علی جانشین کب سے؟ یہ بیٹا میرے جانے کے بعد کہہ رہے ابھی سے. میں نے اتنی محنت کی، اگر رزلٹ نہیں ملا تو پھر تو میں بدقسمت ہو گیا نا. اب کہنے کو لن تجد لسنت اللہ تبدیلا والی کیسے سمجھائیے؟ نہیں، اپنی جگہ پر عقل ہے، شک کرنا کفر ہے. اصل میں اللہ نے اس سے بڑا قانون سمجھانے کی کوشش کی ہے. تلاش یہ کرو کہ دعوت ذوالشیرہ اور غدیر میں ڈفرنس کیا ہے، فرق کیا ہے، تفاوت کیا ہے. اب جو ہم نے فرق کیا محسوس اور تلاش کی، تلاش کا ذریعہ جو دعوت ذوالشیرہ میں سیم وہی غدیر میں ہے. اللہ دعوت ذوالشیرہ میں تو اللہ غدیر، قرآن دعوت ذوالشیرہ میں تو قرآن غدیر، رسول اللہ دعوت ذوالشیرہ میں تو رسول اللہ غدیر. اور ہمارے صحابہ دعوت ذوالشیرہ میں کافر کی شکل میں ہے. ہے تو وہی، شخصیت تو نہیں بدلی نا، ایمان ہی تو بدلا ہے. تو تھے تو وہاں دعوت ذوالشیرہ میں غدیر وہ نہیں تھے تو سب تھے. پھر یہ چینجنگ کیوں آئی؟ جی خالی جناب ابو طالب نہیں، جناب فاطمہ بنت اسد بھی، حضرت ابو طالب اور حضرت فاطمہ بنت اسد. اب پڑھیے قانون الہی. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ نے ایک قانون اور بنایا قرآن میں. تو ٹھیک ہے نا، جلدی بولنا نقطے کو خراب کر دے گا عزیزو. اگر سوالیے کے لیے ملاحظہ کریے عجیب منظر ہے. دعوت ذوالشیرہ میں نبی کہہ رہے میرے بعد علی کو ماننا، غدیر میں کہہ رہے ابھی ابھی مانو یہی. اب بات کا انتظار نہیں ہے، اب بات کی کوئی بات نہیں.
یہ ہوا کہ دعوت ذوالشیرہ میں قانون میں جو چھوٹ دی گئی تھی وہ احترام ابو طالب و فاطمہ کی ابو طالب کا احترام تھا جو اللہ نے اپنے قانون میں رچن پیدا کی. اب ایک جملہ کہوں عالم اسلام سے, مسلمان حیا کر, محقق, شرم کر, اللہ تو ابو طالب کے احترام میں اپنا قانون بدل دے. تو فتویٰ بھی نہیں بدلتا. آپ کے مذہب, آپ کے قوم اور آپ کے عقیدے سے بہتر کائنات میں کسی کا عقیدہ نہیں. دنیا کا کوئی بھی مذہب والدین کی عظمت میں, تعظیم میں, تقریر میں اس سے بڑا ایویڈنس لا نہیں سکتا جتنا بڑا ایویڈنس آپ پیش کر سکتے ہیں کہ دیکھو ہمارا اسلام والدین کو کتنا مانتا ہے. دعوت ذوالشیرہ میں قانون نے ڈھیل دی, لیکن وہی اللہ جو دعوت ذوالشیرہ میں ڈھیل دے رہا تھا وہ سخت ہو گیا حدیث میں. محمد اب وہ زمانہ ختم, اب لاک ڈاؤن نہیں ہے. اب پہنچا دو فل طریقے سے. اب وحدوں کا محمد آباد کا بھی چیپٹر ختم. فوراً کا اب سے علی کی ولایت سب پہ واجب. اور بتاؤں میں اب مقام ابو طالب و فاطمہ بنت اسد دیکھو. اور مجھے دعوت ذوالشیرہ اور غدیر کے رزلٹ نے یہ سمجھایا. آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے, یہ ذمہ داری بھی نہیں, یہ تو آپ کا اپنا ذوق سماعت ہوگا اور ذہنی لطافت کا اظہار ہوگا. وہ آپ جانے. مجھے جو ایک پوائنٹ ملا وہ یہ ہے کہ دعوت ذوالشیرہ کے قانون کی ڈھیل میں اور غدیر میں قانون کی سختی کی بات کرے. مجھے ایک بات بتائی کہ اللہ زمانے کو سمجھانا چاہتا ہے کہ علی کی اطاعت صرف ان کے والدین پہ واجب نہیں ہے, ہر ایک کے فرمان پہ واجب ہے. اور فاطمہ بنت اسد مستثنیٰ ہے, ورنہ کسی کا باپ نہیں چھوٹتا. اس اطاعت سے, اس ولایت سے, اس فرمانبرداری سے ہر ایک کو فالو کرنا ہوگا. علی کو وذکر فی الکتاب ابراہیم, ہم علی کا ذکر اسی بنیاد پر کرتے ہیں کہ جب اللہ نے عبادت بنا دیا, ضروری بنا دیا, کعبہ بنانے والے کے ذکر کو اتنی اہمیت دی ہے, تو بتاؤ مسلمانوں, اگر ہم اس کا ذکر رات دن کریں جسے اللہ نے کعبے میں اتارا ہو اور پیدا کیا ہو, زینت کعبہ بنایا ہو, روح کعبہ بنایا ہو, نفس کعبہ بنایا ہو, زندگی کعبہ بنایا ہو, حیات کعبہ بنایا ہو, جس علی کو اپنے گھر کی زندگی بنا دیا, اس علی کا ذکر کیسا ہوگا؟ نمازوں میں رونا, عبادتوں میں زینت, اطاعتوں میں خوبصورتی, اسی ذکر سے پیدا ہوگی. علی کے ذکر سے خالی عبادت نہیں ہے, بغاوت ہے, سلامت ہے, گمراہی ہے. ہر عبادت میں علی کا ذکر. کون سی عبادت کیجیے گا جہاں علی کا ذکر نہ آ جائے؟ ہر مرحلے سے, ہر رخ سے علی کا ذکر آ جاتا ہے. شاد و آباد رہے وہ مقدر والے, قسمت والے, جن کو فضائل سننے کا اشتیاق, والا جذبہ, حوصلہ, اور اللہ کی طرف سے اطمینان کے ساتھ, قناعت کے ساتھ, 100% یقین کے ساتھ علی کے رتبے کو سن کر تسلیم کرنے کی, جن کی اپنی عادت ہو. ان کا مرتبہ بہت ہے, بڑا ہے, عظیم ہے اللہ کی نظر میں. ایک صاحب ذکر, صاحب کردار, آپ کی بستی کے ایک نمایاں شخصیت کے حوالے سے یہ مجلس جناب انعام اختر صاحب, مولائی
اہل بیت کے چاہنے والے اس بستی کی انسان مشہور شخصیت آپ جانتے ہو، میرے تو کبھی ملاقات میں کبھی ہوئی ہوگی، دیکھا ہوگا، دعائیں لی ہوگی، ایسا نہیں مولانا رئیس صاحب کے ساتھ، مولانا فروغ سلطان صاحب کے ساتھ، اسی کے ساتھ ضرور میرے ذہن میں نہیں ان کا چہرہ، مگر آپ کی والہانہ ارتباط کی کیفیت مجھے مجبور کرنی ہے کو ذاتی گرامی اور میں مسائل نہیں بولوں گا، بس ایک چیز آپ کے سامنے رہنا چاہتا ہوں، سارے صفات کو چھوڑ دو، سارے کمالات کو چھوڑ دو۔ پہلی بات تو وہ خود سلالہ علی، نسل علی، ذریت، اطرت، اولاد، اس میں ان کا شمار ہوتا ہے، سیادت ان کی پہچان تھی، اس شرف کو بھی چھوڑ دو۔ اتنا تو ہے نا کہ حسین کے عزادار تھے نا، سارے کمالات چھوڑ دیں آپ، سید تھے، رضوی تھے، امام رضا سے ہوتے ہوئے مولا کائنات تک 7 منزلیں طے کر کے اس نسل میں پہنچے، مطلبی تھے، ہاشمی تھے، آل رسول تھے، صاحب فضل و کمال تھے، اس بستی کی بڑی نمایاں شخصیت، سارے کمالات چھوڑ دیں آپ، ساری چیزیں چھوڑ دیں، میں کہتا ہوں آزاد تھے۔ اب آزاداری کا سلا سنے، دو لفظوں میں سناؤں گا بس، شاید روکے ہوئے جائیں آپ، نہ تو میں کوئی شہادت پڑھوں گا، نہ کوئی میں غم کی ایسی روایت آپ کو سنانے جا رہا ہوں کہ جو میری خاص طور سے تحقیق ہو، یہ تصور بس قائم کرنا ہے۔ پہلے تو میں آپ کی خدمت پیش کر دوں کہ عزاداری میں اور عبادات میں ٹکراؤ کی کوئی صورت نہیں، یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ پر معتبر ہیں، مسلم۔ عزاداری کا مطالبہ اہل بیت کی طرف سے اعمال کے انجام دینے کے بعد ہے، چونکہ جتنی بھی روایت ہم تک آئی عزاداری سے متعلق، رونا، گریہ کرنا، یہ سب چیزیں چھٹے امام سے وابستہ ہیں، اور چھٹے امام کا زمانہ 5ویں امام کے بعد ہے، 5ویں امام کا زمانہ 4تھے امام کے بعد ہے، 4تھے امام کا زمانہ 3سرے امام کے بعد ہے، 3سرے امام دوسرے کے بعد ہے، دوسرے پہلے کے بعد ہے۔ پہلے کے زمانے میں دین کامل ہو چکا، اس کا مطلب کہ نماز آ چکی، روزہ آ چکا، حج آ چکا، زکات آ چکی، سب کچھ آ چکا۔ میرے چھٹے امام نے کیا فرمایا؟ من بقا علی الحسین او حقا او تبا کا وجبت رہو جنہ، جو میرے جد پر روئے، اگر رو نہ سکے تو کسی کو رلائے، اگر یہ بھی نہ کر سکے تو رونے والے کی شکل بنائے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ ہوگا وجبت رہو۔ کچھ لوگ سنیے، سرد ہو گیا اس لیے عرض کر رہا ہوں، 1-2 منٹ کی معافی چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ اس ارشاد گرامی کو ہلکا کرنے کے لیے مزاحیہ انداز میں یا مخالفانہ انداز میں قوم کے نوجوانوں کو برگلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے بس کہہ دیا کرو جنت میں چلے جاؤ، اس کا مطلب ہے کہ نماز نہ پڑھو، روزہ نہ رکھے، حج نہ کرے۔ بھیا من بقا لحسن و تبا کا وجب لہ الجنہ، اس کے ترجمے میں یہ کہاں سے آ گیا کہ نماز نہ پڑھے؟ کون سا طریقہ ہے؟ کہاں سے آیا ہے یہ؟ کوئی لفظ ہے ایسا؟ روزہ نہ رکھے، حج نہ کرے، بے عمل ہو جائے بس روئے۔ ارے میرے بھیا امام جعفر صادق علیہ السلام یہودیوں سے نہیں کہہ رہے ہیں، عیسائیوں سے نہیں کہہ رہے ہیں، کسی جنگل میں تنہا کھڑے ہوئے جنگل کی مخلوقات سے نہیں فرما رہے ہیں، یہ ان سے کہہ رہے ہیں جو نماز پڑھ چکے، روزہ رکھ چکے، حج کر چکے۔ امام ان سے مخاطب ہے، بھیا ساری عبادتیں کر لی، کہ یقین جنت ہے؟ ہوگا نہیں، ابھی جنت کا یقین نہیں ہے۔ سنیے گا سچویشن کیا ہے؟ ایک آدمی اپنی نماز کو یہ کہہ کے 100% دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے ایسی نماز پڑھی ہے اب تو اللہ مجھے جنت دے ہی گا،
यही तसव्वुर काफिर बना देगा, यही जहन्नम में भेज देगा। तू क्या, तेरी औकात क्या, तेरी नमाज क्या जो जन्नत की कीमत बने? वो तो अपने फजल पर देगा, आदमी को कुछ नहीं मिलेगा, आदमी को कुछ नहीं मिलेगा। किसी की नमाज में है इतनी ताकत तो जन्नत की कीमत जो बन सके। भाई इनके सारी जेवर किरदार है। अपने आप को गुनाहगार समझना ही यही राज़े तकवा है। अपने आप को गुनाहगार तस्वुर करना, इनके सारी ये अल्लाह को बहुत पसंद है। अरे भाई पता नहीं नमाज कबूल होगी कि नहीं, रोजा कबूल होगा कि नहीं, हज कबूल होगा कि नहीं। अल्लाह का फजल है, करम है, लुत्फ है, मेहरबानी है, ज़रा नवाज़ी है, वो रहमान और रहीम है, बड़ा बख्शने वाला है। शायद हम पर रहम खाके अपनी जन्नत में भेज दे। ये तरीका है इंसानियत का। लेकिन अगर क्लेम करने लगे रोजे पे ले लूंगा जन्नत, नमाज पे ले लूंगा जन्नत, हज पे ले लूंगा जन्नत, तो परवरदिगार शक्ल बिगाड़ के जहन्नम में डाल देगा। कोई नहीं क्लेम कर सकता। तो इमाम इसी सिचुएशन को हो सकता है किसी का दिल लड़क जाए, मैं इतनी इबादतें कर ली फिर भी जन्नत नहीं मिल रही, तो इमाम ने कहा घबरा नहीं, सब कुछ कर लिया, करवाना सब कुछ कर लिया, क्या मेरे जज पे रो ले। ये नमाजों के लिए बात कही जा रही है, रोजेदारों के लिए बात कही जा रही है, ये इबादत गुजारों के लिए बात कही जा रही है। ये बदकिरदार बनाने का एक रास्ता नहीं है, ये साहिबाने अमल को तक़वियत देने का एक प्रोग्राम है, दिलों को ढालस देने का एक मंसूबा है। ये जो रो इबादतें कर ली तुमने, रो के हुसैन का इत्मीनान और हो जाएगा, दिल कभी और हो जाएगा, इबादतों में हुस्न पैदा हो जाएगा, तहफ़्फ़ुज़ का आपको एहसास हो जाएगा। अब सुने, शुरू दीन में जितने भी आमान है उन सबकी जज़ा अल्लाह देगा। वो आदिल भी है और वो साहिब फजल भी है, देगा। मगर भाइयों कब मिलेगी जज़ा, बदला कब मिलेगा? कब? क़यामत के बाद। क़यामत का पता नहीं किसी को कब आएगा, नहीं पता। नमाज की जज़ा मिलेगी मगर क़यामत के बाद, रोजे की जज़ा मिलेगी मगर क़यामत के बाद, हज की जज़ा मिलेगी मगर क़यामत के बाद। अज़ादारी एक ऐसी इबादत है कि जिसकी जज़ा को अल्लाह ने उधार नहीं रखा। ये सौदा नफ्त का है। आपने देखोगे उधार की बात नहीं है, नाम रखा है। पहली बात तो है कि रोने से पहले रुमाल आ जाता है। वाह 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 वाह। नमाज लेने फरिश्ता आता है, नमाज हो जाने के बाद ज़हरा का रुमाल आ जाता है, आंसू निकलने से पहले। इंसान से नहीं है, हम अज़ादार मफ़हूम कुल्ली में अदा कर रहे हैं, जो सब कुछ करके आ रहा वो अज़ादार। अज़ादार का तसव्वुर मुकम्मल क्या है? जो सारी चीजों पर अमल पैदा हो और हुसैन पर होता और उसकी तकरीर, उसकी ताज़ीम, उसका मकाम अल्लाह की नजर में क्या है वो मैं बताना चाहता हूँ। किताब का नाम है सुरूरुल मोमिनीन, फारसी में लिखी हुई है। सुल्तान मदारी जब पढ़ता था उस किताब को देखा, एक रवायत उसके अंदर अज़ादार से मुताल्लिक़ हुई है। अज़ादार से हुसैन का जो होता है मातम करता है, हिजरत करता है, फर्श अज़ा का एहतराम करता है, मजलिसों की इनादत की जस्तजू करता है, लोगों को बुलाता है, अज़ाए हुसैनी बर्पा करता है। उसका मरतबा लिखा था उस किताब के अंदर।
सुनिए गौर करेंगे आप, आजादारी की कीमत ये है इसी दुनिया में, हर अमल की कीमत क़यामत के बाद। बस उस किताब में जो रवायत लिखी हुई ये है कि आजादार को सबसे पहली फजीलत और सबसे पहली सआदत क्या मिलती है? रवायत में लिखा है कि मलकुल मौत के आने से पहले फातिमा ज़हरा तशरीफ ले एहसास कर लिया हमारे मसाइल पढ़ने के लिए कोई खास एहतमाम की जरूरत है, तसव्वुर काफी है, शर्त है थोड़ा सा तसव्वुर कर। मतलब किसी का वक्त आ गया है, कदार का वक्त है, सकरात की घड़ियां है, रूह कब्ज होने वाली है, अजल मुसम्मा इफ्तिताम को पहुंची, हजरत इब्राहीम मलकुल मौत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कब्ज कर ले आए अल्लाह की तरफ से, जैसे ही आए तो आजादार था। बस एक मिनट के अंदर खत्म हो रही है गुफ्तगू, और सुना रहा हूं। अब मलकुल मौत ने जैसे ही आए मुझे कहा शहजादी पहले से मौजूद, लड़त में लगे, कांपने लगे, मुस्ताक़िम हो जाए, बारगाह सुबह मुज़ल्लमा है, मशरिक़ी इलाही जहां पर तशरीफ फरमा हो, लड़ते कांपते थरथराते हुए हाथ जोड़े हुए मलकुल मौत आए और खड़े हुए पैकरे इताअत बनकर शहजादी आलमियान, बताओ मलकुल मौत क्यों आए? अभी भी आप तो जानती है हमारी ये खिदमत है, हमारी मेहनत है, ये ड्यूटी है हमारी रूह कब्ज करना। हम इस मौलिक की रूह कब्ज करने आए, अल्लाह ने भेजा, आए हो, मगर कैसे करोगे रूह कब्ज? मैं सीने से रूह कब्ज करूंगा, का सीने पे तो मातम का दाग कैसे करोगे रूह कब्ज? का तो ज़बान से, घनी ज़बान पे या हुसैन क्या बोले, आंखों से कर लेता हूँ, आंखों से आंसू बहे, जिन आंखों से मेरा रुमाल बस होता कीमत ये हो, कभी भी कानों से रूह कब्ज कर लूं, कभी सदा या हुसैन सुनते थे, कदमों से रूह कब्ज कर लूं, कभी फर्शियाना की सुनिए आपने, वो रवायत जो बड़ी मशहूर है, वो इसी रवायत का एक जुज़ है। मलकुल मौत घबरा जाता है और बिल्कुल उसको कोई फैसला लेने का हौसला ही नहीं है, शहजादी के सामने खड़ा है, कुछ नहीं बस गुमसुम हो जाता है, सोच में पड़ जाता है, परेशान हो जाता है, मुस्तरब हो जाता है, फिर कहता है, जब देखता है और शहजादी मुलादा करती है जब इसके हिताई काट में कुछ नहीं है, तो शहजादी कहती है मलकुल मौत बोलो, अपनी ड्यूटी कैसे निभाओगे, आंसू पर निकालोगे? तो भगवान कहते हैं बीबी मुख्तार तो आप फरमाइए, तो कहती है वापस चले जाओ, इसकी रूह ऐसे निकल जाएगी जैसे फूल से। ये जुमला बीबी का है, ये जुमला मुस्तमाए कायनात का है, ये जुमला सैयदत निसाए आलमीन का है, और सूरह जन्नत शफिया वो कहते हैं मलकुल मौत पर बच्चा इसके जिस्म से रूह ऐसे निकलेगी जैसे फूल से खुशबू। सुन्नी रवायत, मगर उसी के बिल्कुल मुत्तसिल रवायत का दूसरा हिस्सा जिसने मुझे चौंका दिया, अभी कहने की मलकुल मौत से इसकी रूह तुम कब्ज नहीं कर सकते, न हाथ से, न सीने से, न कान से, न हाथ से, न ज़बान से, न आंखों से, न कानों से, न सीने से नहीं कर सकते, चूंकि हर एक से हुसैन की निस्बत है, हर एक से हुसैन की निस्बत है। वही फातिमा थोड़ी देर के बाद उस मरने वाले की तरफ से रूह फिर के खड़ी हो जाती है। रवायत का हिस्सा, अब ये रवायत का हिस्सा में पढ़ के खामोश हो गया, अगर सुन लिया तो रोते में उठे गया। आपने महसूस नहीं किया? अभी फरमा रही है
शहजादिया आलमियान मरने वाले के ताल्लुक से मलकुल मौत को हुक्म दे रहे हैं, चले जाओ, इसकी रोक तुम नहीं कर सकते, इसकी रूह ऐसे निकलेगी जैसे फूल में खुशबू, और तुम्हें क्या इख्तियार है, ये मेरे हुसैन का आजादान है, ये मर्दान है, मेरे बच्चे का, इसकी रोक तुम नहीं करोगे। और मान फौरन बूढ़े बच्चे अंदर फिरा कर खड़ी हो जाती है। मैंने अपने उस्ताद से पूछा, मौलाना शाह के साथ मिला से, उन्होंने कहा ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता, जब किसी की मौत का वक्त करीब आए तो तब देखना अमली तौर पर तुम्हें एहसास हो जाएगा। वहाँ मदरसे के पास कुछ दिन के बाद एक मौलूद की मौत का वक्त आया है, सलाह का वक्त, हम भी चले गए, तो वहाँ एक मामला था कि उनसे कह रहे कि हम मरने वाले से कलेमा पढ़ो, ईमानों के नाम लो, ये दुआ पढ़ो, ये इसमें आदम अपनी ज़बान पर लाओ, ये अस्माए हुस्ना का विर्द करो। मगर वो कहना तो चाहता था मरने वाला, लेकिन ज़बान उठती नहीं थी, ज़बान पे कांटे थे, ज़बान खुश्क थी, होंठ पकड़ाए हुए थे, पपड़ियाँ जमी हुई थी। किसी ने कहा भाई क्यों जहमत दे रहे हो मरने वाले को, इसका वक्त करीब है, इसकी ज़बान ऐसी जा रही, देख रहे हैं प्यास का गले बना है, इसके होंठों में पकड़ियाँ, ऐसा करो पानी लाओ, प्याले में पानी आया, पानी ला के उसके जहन में डाला गया, उसका जहन तर हुआ, जब उसने बोलना छोड़ दिया, मेरे जहन में मेरे सवाल का जवाब आ गया, तो फातिमा कह रही थी अभी अभी उसकी रूह कब्ज़ न करना, इसकी रूह कब्ज़ न करना, ये मेरे हुसैन को चाहने वाला है, लेकिन चेहरे को तोड़ के खड़ी हो, अरे चाहने वाले आ गए, उसके जहन में पानी डाला, ये वो मंजर था, मैं फातिमा से तमाश हुआ, आपने सीना संभाला, आपने जानी, हुसैन ने तेरा आज़ाद हर